السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کی بیماری اور اس کا علاج، میری کئی ویڈیو اس کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ آج پھر میں دوبارہ یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی کیا سمٹمز ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شیطان کو انسان کے خون کے اوپر کمانڈ ہے، وہ خون میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اس لیے وہ خون کے اندر فساد برپا کر دیتا ہے۔ جسے ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ جسم کے اندر جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سارے ڈیڈ سیل ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرما دی کہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے، جب یہ خون میں جو ہے دوڑتا ہے، یہ خون کے اندر ہوتا ہے، تو پھر یہ خون کے اندر فساد بھی برپا کرتا ہے۔ جی ہاں، اور جہاں شیطان کا مقام ہوتا ہے، جہاں شیطان موجود ہوتا ہے، اس جگہ سے انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے مردہ ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے، وہ چیز ڈیڈ سیل بن جاتی ہے۔ پھر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کو سنا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین، کیونکہ قرآن کریم روح کی غذا ہے، قرآن کریم جب انسان سنتا ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے، جب روح کو تقویت ملتی ہے اور جب روح کی غذا قرآن کریم بنتا ہے تو یہ شیطان بھاگتا ہے، پھر یہ شیطان اپنی جگہ چھوڑتا ہے، جو دو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خون واپس رواں دواں اپنی صورت میں آ جاتا ہے اور کینسر کی بیماری ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ ہم نے کئی مریضوں کا قرآن کریم سے علاج کیا ہے، جو کوئی سیکنڈ اسٹیج پہ تھا، کوئی تھرڈ پر، کوئی فورتھ پر، کوئی لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ الحمدللہ جب قرآن کریم سے ان کو علاج کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہترین طریقے سے شفا یاب کیا، یہاں تک کہ بلڈ کینسر، جی ہاں، بلڈ کینسر کے بھی کئی مریض، چھوٹے بچے بھی، اسی طرح سے جوان بھی، بزرگ بھی، جب قرآن کریم کے ذریعے سے انہوں نے علاج لیا، جب رقیہ کو سنا، رقیہ کی تلاوت کی، قرآن کریم کی آیتوں کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں شفا یاب کر دیا اور ان کی روح مضبوط ہو گئی۔ تو کینسر کا علاج یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے سے کینسر کا علاج کیجئے۔ وہ آیتیں اس طرح ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں یا رقیہ سننا ہے۔ رقیہ سننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں، RSDC اسپیس TV، یہ چینل کا نام ہے۔ اس کے اوپر آپ کو جو ہے کینسر کے تعلق سے رقیہ مل جائے گا، اس کو صبح شام آپ سنیے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھیے 7 مرتبہ، یہ جو عمل ہے کینسر کا اس کو اچھی طرح سے غور کر لیجئے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 7 مرتبہ ہے، اس کی آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 آخری آیت، یعنی سورہ بقرہ آخری آیت آمن الرسول سے کافرون تک 2 آیتیں آخری، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 1 سے 81 سے 82، 81 سے 82 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 69 کی آپ کو 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرنی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ ملک کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرنی ہیں، سورہ جن کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرنی ہیں، اور سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیجئے۔ اسی طریقے سے زیتون کا تیل لیجئے، کلونجی کا تیل لیجئے، اسی طرح عجوا کھجور لیجئے، اور زعفران کا پانی، ان کو لیجئے۔ ان سب پر یہ آیت کریمہ پڑھیے۔ اس کے بعد
बेर के पत्ते सुबह मॉर्निंग के अंदर 7 पत्ते खाइए, इन दम के पानी के साथ उसको खाइए। 1 गिलास पानी लीजिए, 7 पत्ते चबाइए बेर के, बड़ी बेर के झाड़ी के पत्ते। उसके बाद आप 3 अजवा खजूर, पहले दिन 7 खजूर खाएं, बाकी हर दिन 3 अजवा खजूर खाएं, इन्हीं आयतों को पढ़कर दम करके। इसके साथ साथ 1 चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल करें। उसके अलावा असर की नमाज के बाद 3 चम्मच ज़ाफ़रान के पानी के, यानी 1 ग्राम ज़ाफ़रान को 1 लीटर पानी में डालिए, उसको फ्रीज़ कर दीजिए। उसके बाद 3 चम्मच डेली असर की नमाज के बाद उसको यूज़ कीजिए, उसको पीजिए। यही आयत करीमा उसके ऊपर पहले दम कर लीजिए। इसके बाद आप रुक़या जो मैंने बताया है उस रुक़या को सुबह शाम पढ़िए। इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कीजिए। कैसा भी कैंसर हो, कितना भी ख़तरनाक हो, चाहे स्टमक कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अचूक शिफा देगा, हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट देगा। आप इंशाअल्लाह ये अमल कीजिए, कैंसर के मरीज़ों को दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान में बेशक शिफ़ा है। रब खुद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए सरासर शिफ़ा और रहमत है। तो कुरान शिफ़ा भी है, रहमत भी है। जो इस पर ईमान रखते हैं उनके लिए आप ये यूज़ कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफ़ा कामिला और आजिला नसीब फरमाने वाला है।